بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے جیل سے ہی اپنی انتخابی جو حکمت عملی ہے وہ تیار کر لی ہے، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور پورے شریف خاندان کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون سا چیلنج ہے اور تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے۔ دوسرا، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو شکایات تھیں اور اس کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اس کے اوپر جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، انہوں نے بجائے کہ وہ ڈیفنس کریں، انہوں نے اٹیکنگ موڈ اختیار کر لیا ہے اور وہ پوری طرح سے مزاحمت کرنے پر تل گئے ہیں۔ اور انہوں نے آج جو اپنا جواب جمع کروایا ہے، اس سے بڑے بڑوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ان کا جواب دے کر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی حیران ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں عمران خان صاحب نے کیا حکمت عملی بنائی ہے اور انہوں نے چیلنج کیا دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف شکایات آئی تھی، تو اس کے اوپر جو دوسرے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی شکایت تھی، لیکن ان کو شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا، صرف مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جاری کیا گیا تھا، اور شاید اس لیے جاری کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہا تھا کہ آپ الیکشن نہیں ہونے تو اس حوالے سے الیکشن کے بارے میں، اور یہ انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے وہ انہوں نے جواب اپنا جمع کروا دیا ہے، اور 18 صفحات پر مشتمل ان کا جواب ہے۔ اور اس جواب کے اندر انہوں نے جو پہلا نقطہ اٹھایا ہے وہ اٹھایا ہے کہ آرٹیکل جو 209 ہے اس کے تحت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کا قیام بھی غیر آئینی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے۔ وہ انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جو چیف جسٹس ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے نعیم اختر افغانی اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، انہوں نے ان کے پر بھی اعتراض اٹھایا اور کہا کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ جانبدار ہیں، تو ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بیٹھنے کا بھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ بیٹھ سکے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں، یہ جو آڈیو لیک کمیشن تھا، یعنی آڈیو لیک کمیشن کے اندر جو ہے یہ خود جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پہلے ہی جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اس آڈیو لیک کمیشن کے اندر یہ شامل ہے اور یہ اپنا ذہن پہلے ہی دے چکے ہیں، اور جو بندہ اپنا ذہن پہلے دے چکا ہو تو وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بھی اور سردار طارق مسعود صاحب کو بھی جانبدار جج قرار دیا اور کہا کہ ان کے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ جو مجھے شو کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کے جو پانچوں ارکان ہوتے ہیں، جب وہ مل کے یعنی پانچوں کا ایک ہی فیصلہ متفقہ طور پر وہ کہیں تو شو کا نوٹس جاری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صرف 3 ججوں نے کہا اور 2 جج جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ابھی کوئی کارروائی نہیں کرنے جا رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی غیر قانونی ہے کہ مجھے جو نوٹس بھیجا گیا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پر ایک اور اعتراض بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فیاض عیسیٰ ماضی میں جو ہے وہ میرے جتنے بھی فیصلے میں نے کیے ان پر اعتراض اٹھاتے رہے، یعنی کہ انہیں میرے ہر فیصلے پر اعتراض تھا۔ جیسے انہوں نے جنرل مشرف صاحب کے فیصلے کا حوالہ دیا کہ جو میں نے فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر بھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اعتراض کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ جب میں جج بن کے آیا تھا تو اس وقت بھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے میرے اوپر اعتراض کیا تھا، اور جب انہوں نے اعتراض کیا تھا تو میں نے اس میٹنگ کے منٹس مانگے تھے کہ مجھے وہ منٹس دیے جائیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے میرے اوپر کیا اعتراضات کیے ہیں، تو مجھے وہ منٹس ہی نہیں دیے گئے۔ جب مجھے منٹس ہی نہیں دیے گئے تو میرا حق دفاع بھی ختم ہو گیا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے میرے اوپر کون سے اعتراضات کیے ہیں۔ لہٰذا ان ساری باتوں کے سے ظاہر ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ جانبدار ہے اور اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جسٹس طارق مسعود اور سردار طارق مسعود صاحب یہ جب جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے تو ان کو یہ خط لکھ چکے تھے باقاعدہ طور پہ کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف تحقیقات کی جائے، تو یہ اپنا ذہن پہلے ہی دے چکے ہیں اور انہوں نے اپنا ذہن پہلے ہی ڈسکلوز کر دیا ہے، تو اب کس طرح یہ میرے خلاف جو ہے وہ ایک شکایت سن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ان ساری باتوں کے بعد جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کی ہے
اس سے بظاہر تو یہ جو ان کے خلاف شکایت ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے قانونی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں. لیکن جیسے قاضی فیض صاحب جو ہیں وہ آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ موڈ میں ہیں اور کوئی بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو مظاہر علی حکمت نقوی صاحب نے پوائنٹ اٹھائے ہیں بالکل لیگل ہیں کہ ایک جج جو پہلے ہی اپنا ذہن دے چکا ہے وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے. آپ ناظرین جاتے ہیں دوسری خبر کی طرف کہ عمران خان صاحب نے جیل میں سے جو کیا حکمت عملی اپنائی ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے, کس کس کو ٹکٹ دیے جائیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے کیا چیلنج دیا ہے جو میاں نواز شریف صاحب اور خاص طور پر شریف خاندان کو, مسلم نون کو تو نہیں شریف خاندان کو انہوں نے چیلنج دیا ہے. سب سے پہلے تو فیصلہ یہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جتنے بھی قومی اسمبلی کے حلقے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو مین لیڈرشپ ہے وہ کیونکہ اس وقت زیادہ تو جیلوں میں ہے اور زیادہ جو ہے اس پر روپوش ہیں, تو ان کی جگہ پہ وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں. یعنی جتنے بھی وکلا ہیں جس میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, شعیب شاہین صاحب ہیں اور شیر افضل مروت صاحب ہیں اور اس طرح بہت سے دوسرے وکلا بھی ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما جیلوں کے اندر ہیں اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ یا بھی انہیں سزا نہیں ہوئی, جس میں میاں محمود رشید ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے, ان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے. صنم جاوید خان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گی اور ان کو قومی اسمبلی کا جو ہے الیکشن وہ لڑیں گی لاہور سے. اور میاں محمود علی حمزہ ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا. اس طرح میاں محمود رشید ہیں اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن اس وقت اندر ہیں جیل کے اندر اور ان کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا. اور جو سب سے اہم فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ہیں کیونکہ اس وقت وہ جیل کے اندر ہیں اور ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے, وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں کیونکہ یہ جو توشہ خانہ والی سزا یہ تو معطل ہو جانی ہے پہلی پیشی پر, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے سائفر میں ذرا میاں نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ جلدی جلدی سائفر کیس چلایا جائے اور عمران خان کو سزا دی جائے, کیونکہ عمران خان کو سزا میاں صاحب کی بڑی شدید خواہش ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ والے جج نے بہت ہی کم سزا دی ہے لہٰذا آپ اسے 10 سال سے زیادہ سزا دیں اور انہیں جیل میں رکھیں. تو اب نواز شریف صاحب کو چیلنج جو دیا ہے انہوں نے, اور بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جہاں سے میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے جس حلقے میں سے میں ان کے جو مقابلے میں الیکشن لڑوں گا, اور جہاں سے مریم نواز الیکشن لڑیں گی وہاں سے بھی عمران خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے, اور جہاں سے حمزہ شہباز لڑیں گے ان کے خلاف بھی عمران خان صاحب خود لڑیں گے, جہاں سے شہباز شریف صاحب لڑیں گے ان کے خلاف بھی عمران خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے. اب شریف خاندان کو یہی ڈر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا بھی الیکشن لڑے گا تو وہ ان سے الیکشن جیت جائے گا. جس طرح کا لاہور کے اندر سروے کیے ہیں اور مختلف پنجاب کے اندر جو سروے خاص طور پر لاہور کے اندر, تو اس وقت جو شریف خاندان ہے اور مسلم نون ہے اس کی پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سائفر میں سزا دلوانا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان صاحب ان کے مقابلے میں میدان میں نہ اتر سکیں. اگر عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہوتی اور سپریم کورٹ سے انہیں کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو وہ شریف خاندان کے ہر حلقے میں جہاں سے بھی الیکشن لڑیں گے وہ اسی حلقے میں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائیں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے. ناظرین آج کے اتنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.